فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. یہ آیت بتا رہی ہے بیمار معاشرہ، جاہل معاشرہ وہ ہوگا جس میں بسنے والے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کے لیے حسد ہوگا، ایک دوسرے کے لیے انتقام کے جذبات ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے بدخواہی کے جذبات ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے ترسنے والے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو ستانے والے ہوں گے. یہ جاہلیتی اولا کے زمانے کی تصویر تھی. آج کے معاشرے میں دیکھیں، آج ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں نہیں ہیں؟ بتاؤ نا، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے سگے بھائی ایک دوسرے کے گریبان میں آج ہاتھ ڈال رہے ہیں نہیں ڈال رہا ہے؟ ایک دوسرے کو بیوی کی گالیاں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں؟ ایک بالش زمین پہ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ ایک بالش زمین پر بھائی نے بہن کا جنازہ چھوڑا ہی نہیں چھوڑا، بہن نے بھائی کے جنازے کو چھوڑا ہی نہیں چھوڑا، خاندان اجڑے نہیں اجڑے، پڑوسی کے لیے قتل کے منصوبے بنا رہے نہیں بنا رہا. ہر گاؤں میں دشمنی ہے، ہر گھر میں دشمنی ہے، ہر محلے میں دشمنی ہے، ہر شہر میں دشمنی ہے، بلکہ ہر ملک میں دشمنی ہے، بلکہ پوری دنیا میں دشمنی کی فضا بنی ہوئی ہے. ہر ملک دوسرے ملک کے لیے ریچھ کی طرح انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے کہ بس میں اس ملک پہ حملہ کر کے اس کو ہڑپ کر دوں. اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرُوا، یاد کرو ایک مسلمانوں، نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی. جان لینے والے ایک دوسرے کے اوپر جان فدا کرنے والے بن گئے نا. ہاں، ایک غزوہ لڑا جا رہا ہے، 3 پیاسے زخمی پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اتنے میں ایک پیاسے نے آواز دی، پانی پانی. اس کا بھائی دوڑا، پانی کا جام لے کے گیا، جام پکڑایا. پیاسے زخمی نے جام کو لیا، ہونٹوں کے قریب کیا، ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کیا. اتنے میں پاس پڑے ہوئے دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی پانی. پہلے زخمی نے وہ ہونٹوں سے لگایا ہوا پیالہ دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ ابھی نہیں پیا تھا، قطرہ حلق سے نہیں اترا تھا. تیسرے زخمی کی آواز آئی، پانی پانی. دوسرے زخمی نے تیسرے کو پیالہ تھما دیا، تیسرے نے ہونٹوں سے لگایا. پہلے نے سمجھا دونوں نے پانی پی لیا، کہا پانی. تیسرے نے اصرار کیا. پیالہ لے کر جانے والے نے جب پیالہ لے کر گیا، ہونٹوں سے لگایا، پہلا زخمی جان آفری کر گیا. دوسرے کے پاس گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا. تیسرے کے پاس گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا. چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا. یہ نبی کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ایک پیالے پر جان لینے والے تھے. آج ایثار کر کے تینوں شہید ہو گئے، دوسرے بھائی کے اوپر ایثار کر کے. یہی قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی. کتنا پیار ڈال دیا، کتنی محبت ڈال دی کہ ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے. جاہلیتی اولا کا نقشہ ایک لفظ سے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. کتنے دشمن تھے؟ اتنے سخت دشمن تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ہاں،
بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرنے والے، ہاں ماں کی عزت کی بولی لگانے والے، ہاں نوجوان بہن کو سجا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر اس کی عزت کی بولی لگانے والے تھے، اور اتنے سخت دشمن کہ معمولی باتوں پر 40 سال تک لڑنے والے تھے۔ میرا نبی آیا، قرآن آیا، دل کی دنیا کو بدل دیا۔ ہاں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دلوں میں الفت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھیں ذرا کہ آج پیار ہے یا دشمنی ہے؟ بتائیں نا، معاشرہ آج ہمارا کیا ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے؟ حضور کے آنے کے بعد معاشرہ صحت مند ہوا۔ صحت مند معاشرے کی نشانی یہ ہے، وہاں پر رہنے والے افراد کے دلوں میں ایثار ہوگا۔ ایثار کیسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں وہ اپنی ضرورت کو دبائیں گے، دوسروں کی ضرورت کو پوری کریں گے، خود بھوکے رہیں گے، بھوکوں کو کھلائیں گے، خود پرانے کپڑے پہنیں گے، یتیموں کو پہنائیں گے۔ کیا آج یہ جذبات ہیں؟ دیکھیں نا، تو آج یہ جذبات نہیں ہے، آج تو ہم ظالم ہیں۔ آج ایثار تو چھوڑیے، ہم دوسرے کا حق نہیں ادا کرتے، ہم تو دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ ہمارا بس چلے تو ہم دوسرے کے خون کو جو ہے نا اس کی کھوپڑی میں پیئیں۔ ہم اتنے ظالم بن گئے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، فرمایا تم اللہ کے احسان کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا تم تو جہنم کے آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ اسلام سے پہلے یہ سارے کفر پر تھے، تو گویا مرنے کی دیر تھی، جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ نے بچایا، اسلام دیا تو بچ گئے۔ آج الحمدللہ ہم کافر نہیں ہیں، لیکن ہم نافرمان ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں، ہم مخلوق خدا کے حقوق کو بھی پامال کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم بھی جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہیں۔ تو جاہلیت اولا کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، اس میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر ایک کہ ان میں آپس میں دشمنیاں تھیں، آج بھی معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، پیار ختم ہے، پیار ختم ہے۔ نمبر دو، وہ معاشرے والے کفر و شرک کے میں مبتلا تھے، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جہنم میں جانے والے تھے، اللہ نے بچایا۔ آج کے معاشرے میں کفر تو نہیں ہے، لیکن ہر قسم کی نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ صبح کو مسجدوں میں دیکھیں نا، قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، صبح مسجد میں آئیں تو مسجد کے اندر 2-3 بابوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہماری مستورات لیٹی رہتی ہیں، یوں منظر ہوتا ہے جیسے قبرستان ہے، اور 8 بجے اٹھ کے ناشتہ تیار کرتی ہیں۔ یہ جہنم کے کنارے پہ سوئی ہوئی نہیں ہے آج؟ کیا ہمارے دکاندار اپنے دکانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف نہیں آتے، یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے نہیں ہیں؟ کیا یہ دکانوں میں بیٹھ کر یہ 2 نمبر چیز بیچتے ہیں، پیسہ 1 نمبر کا لیتے ہیں، یہ جہنم کے کنارے پہ نہیں ہے؟ کیا یہ قسمیں اٹھا کر، ہاں جھوٹ بول کر اور چیزیں بیچتے ہیں، کیا یہ جہنم کے کنارے پہ نہیں ہے؟ کیا یہ ملاوٹ کر کے یہ جہنم کے کنارے پہ نہیں ہے؟ کیا وزن میں، ناپ تول میں کمی کر کے چیز بیچتے ہیں، کہتے ہیں کلو کی گھی ہے اور ہوتا ہے 900 گرام، پیسہ پورا 1000 گرام کا لیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں میں جنت جاؤں گا۔ یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا نہیں ہے؟ جدھر دیکھیں بدبختوں کی کھیپیں ہیں، ایوانوں میں دیکھیں وہاں پہ بھی بدماش بیٹھے ہیں، ہاں گھروں میں دیکھیں وہاں پہ بھی بدماش، سکولوں میں دیکھیں وہاں بھی بدماش، اور چوکوں میں دیکھیں وہاں بدماش، بازاروں میں دیکھیں وہاں بدماش، جدھر دیکھیں اللہ کے باغی ہیں، سب جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، بس موت کا انتظار کرو۔ ادھر سے اسرائیل روح نکالے گا، ادھر جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہیں۔ اگر نکلنا ہے آپ نے جہنم سے، اس گڑھے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو 2 کام کرنے ہیں مسلمانوں۔ 2 کام کرو گے تمہیں بھی صحت ملے گی روحانی طور پر، اور معاشرے کو بھی صحت ملے گی روحانی طور پر۔ پہلا کام کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔
اور دوسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا سمجھنا اور قرآن مجید پر عمل کرنا۔